لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عابد بھائی نے ولی بھائی کے اصال ثواب اور تمام مرحوم کے لیے صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ توبہ آیت نمبر 119. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرے، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جائیں. اس آیت کریمہ کے اندر 3 حکم دیے گئے ہیں. سب سے پہلا کہ صاحبان ایمان کی بات کی جا رہی ہے، دوسری چیز تقوی کی بات کی جا رہی ہے، اور آخر میں نتیجہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایمان اور تقوی اس وقت قابل قبول ہے کہ جب صادقین کے ساتھ آپ ہیں. صادقین اگر اس کے ساتھ آپ عمل انجام دے رہے ہیں، آپ کا ایمان ہے، آپ متقی ہے، آپ جو بھی نیکی انجام دے رہے ہیں، اس وقت قابل قبول ہے کہ جب صادقین کے ساتھ آپ ہیں. تو عزیزان محترم، وہ صادقین کون ہیں؟ وہ سچے لوگ کون ہیں؟ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں تو ہمیں آئے مباہلہ ملے گی کہ جو ہستیاں ایسی سچی کہ پیغمبر اسلام فقط پورے تمام لوگوں کے اندر فقط جن ہستیوں کو اپنے ساتھ لے گئے وہ سچے ہیں. وہ پنجتن پاک علیہ السلام جن کو مباہلہ کے لے گئے یہ سچے ہیں. ہمارے وہاں سچائی کا معیار کیا ہے؟ اگر کوئی زبان سے سچ بول رہا ہے تو یہ سچا ہے. بے شک سچا یہی انسان ہے کہ جو زبان سے سچ بولے ہمارے درمیان، لیکن حقیقت میں جو سچا کسے کہا جائے گا؟ سچا زبان کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو، ایمان کا بھی سچا ہو. زبان کا سچا کیا ہے کہ ہم نے جو وعدہ دیا اس کو پورا کیا، جو عہد کیا اس کو پورا کیا، جس سے کہا اس نے ہم نے بات ہم نے مکمل کر دی. عمل کا سچا کیا کہا تھا ہم نے وہ کر دیا. لیکن عمل کے ساتھ ساتھ جو سچائی کی منزل بلند ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمل کر رہا ہے تو فقط اللہ کے عمل ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل نہ ہو.
حیدری آواز سے بلند پنجہ کنی صلوات یعنی ہر اعتبار سے سچا ہو، صادق ہو. اگر ہم پوری دنیا کے اندر اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو یہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ہر اعتبار سے سچا ہو، ایمان بھی سچا ہو، عمل بھی سچا ہو، زبان بھی سچی ہو اور کردار بھی سچا ہو. اگر یہ ملیں گے تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ملیں گے. عزیزان محترم، انہی سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے تو ضروری ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہمیں ہونا پڑے گا. اور ہم دعا تو کرتے ہیں بار بار، ذات عاشورہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم دعا پڑھتے ہیں ہم ذات عاشورہ میں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. یہ مع جو ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، توفنا مع الابرار، نیکوں کے ساتھ جو ہے ہماری موت آ جائے. ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ ہو جائے. تو عزیزان محترم، قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ یہ جو مع ہے، کس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. 40 سے 50 صفتیں بیان کی گئی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ اہل بیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ صادقین کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر یہ صفتیں نہیں ہیں تو صادقین کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. یہ ہم ذات عاشورہ بھی دعا کرتے ہیں. کون سی جگہ پر؟ سجدے کی حالت میں، آخری سجدہ جب کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یہ وہ چیز ہے جب علماء سے پوچھا گیا، اماموں سے پوچھا گیا تو بتایا کہ جب ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، نہیں معلوم میری کیا حالت ہوگی، آخر وقت میں میری کیا حالت ہوگی، تو کہا ذات عاشورہ پڑھو. آخر میں ذات عاشورہ کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موت سے ڈر لگ رہا ہے تو یہ پڑھو. تو کہا کہ اس لیے کہ آخری سجدے میں آپ یہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت. کب؟ یوم الورود، جب آپ وارد ہو. اب چاہے موت کے بعد کی منزل میں وارد ہو، چاہے قیامت کی منزل میں وارد ہو، چاہے پل صراط پر وارد ہو، یوم الورود، اس وقت جو ہے آپ مع الحسین، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے. تو اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ آپ ہیں تو پھر موت سے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. عزیزان محترم، تو قرآن مجید کے اندر یہ ذکر ہے توفنا مع الابرار کونوا مع الصادقین، اور ساتھ میں یہ بھی ہے ولا تقعد مع الظالمین، ظالمین کے ساتھ نہ رہنا، شیطان کے ساتھ نہ رہنا. یعنی جہاں رہنے کی صفتیں بیان کی ہے وہاں یہ بھی بیان کرا کہ ان صفت والوں کے ساتھ نہ رہنا. تو عزیزان محترم، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اگر میں رہنا ہے، جو اہل بیت وہ عظمت والے ہیں کہ ان کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے گناہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. یہ اہل بیت وہ ہے کہ جب ہم ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے ہماری آخری منزل آسان ہو جاتی ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت وہ ہے کہ جب ہمارے پاس آ جاتی، وہ قیمتی خزانہ ہے کہ اس کی قیمت دنیا کی کوئی بھی شے نہیں ہو سکتی ہے. محبت اہل بیت اس کی وہ قیمتی خزانہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں پوری دنیا بھی دے دی جائے تو عزیزان محترم جو بھی یہ سودا کرے گا وہ گھاٹے کا سودا کرے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم ہو گئے تو واقعاً کامیاب ہے. محبت علی ہمارے دل میں واقعاً آ گئی تو کامیاب ہے. اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ پیارے رسول سے حدیث روایت بیان کرتی ہے، ان السعید وکل السعید وحق السعید
3 مرتبہ کامیاب ہے ویسا جیسے کامیابی کا حق ہے. کون ہے وہ کہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھی محبت کرے، یعنی علی کی زندگی میں بھی محبت کرے اور علی کے بعد بھی محبت کرے. یہ محبت اہل بیت کامیابی کی دلیل ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہے اس روایت کے اندر، بدبخت کل طریقے سے بدبخت، حق بدبختی یعنی لعنتی وہ ہے کہ جو بغض علی رکھے. یعنی مکمل کامیابی علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں ہے، اور اگر انسان جو ہے ان سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ ناکام انسان ہے. تو عزیزان محترم، اگر ہم بھی چاہ رہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ زیارت عاشورہ کے اندر ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کی. زیارت عاشورہ فقط زیارت عزیزان محترم، اب جب زیارت عاشورہ پڑھے، عربی کے اندر پڑھے، یہ امام کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے. یہ پڑھنے سے جو امام نے کہا ہے وہ برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں کبھی کبھی جو ہے اپنی زبان میں بھی پڑھا کرے تاکہ جو ہے امام نے کیا فرمایا ہے، کیا مانگ رہے، کم سے کم وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے. بہت ساری دعائیں اس کے اندر ذکر ہے. میں نے پڑھا تھا 2 سال پہلے یہی عشرہ کہ زیارت عاشورہ کے اندر کیا کیا دعا ہے. اگر وہی دعائیں ہم نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، قنوت کے اندر، اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. ہم نہیں پڑھتے. مانگیے ہماری زندگی محمد وآل محمد کی طرح، ہماری موت محمد وآل محمد کی طرح. ہم دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں جو زیارت عاشورہ کے اندر ہے، ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اے میرے اللہ مجھے امام حسین کے ساتھ دنیا میں بھی قرار دے اور آخرت میں بھی قرار دے. تو یہ دعائیں اس کے اندر موجود ہے. تو ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر آخرت میں مولا حسین کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجلس امام حسین علیہ السلام بہت ہی بابرکت ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے قلوب نورانی بنتے ہیں، جو گناہ ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ تعلیمات اہل بیت حاصل کر کے جب ہم جاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب، جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے اس کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے. یہ مجلس جو کرواتے ہیں وہ بیکار نہیں ہے، جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کے ایصال ثواب. اگر ان میں سے 5 آدمی جو بھی ہے اگر واقعاً سمجھ کر یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معیت میں آ گئے تو مرحوم کے لیے بیڑا پار ہے. عزیزان محترم، تو ہم ایسے کون سے عمل انجام دے، وہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ رہ سکیں؟ اگر جب ہم سفر میں جاتے، خاص کر کے زیارت پہ یا حج پہ جاتے ہیں، تو جو ٹور چلانے والا، ٹور لے جانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تم جو ہے ایک دوسرے کے جس کا مزاج ملتا ہو وہ لوگ ایک روم کے اندر رہ جانا. اگر کوئی بیڑی سگریٹ پینے والا ہے تو 4-5 آدمی ویسے ہی رہتے ہیں. اگر کوئی جو ہنسی مذاق کرنے والے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ویسے رہتے ہیں. جو شریف ہے بیچارہ چپ چاپ ہے اس کو اس کے اندر نہیں ڈالتے. کیوں کہ ان کا ایک دوسرے سے مزاج ملے گا، جو جیسے ہے ویسے ہی ملے گا. اگر جو دوسرا ہے تو اس کے ساتھ مزاج نہیں ملے گا اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. عزیزان محترم، تو اگر ہمیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے تو ہمارا مزاج جیسے اہل بیت کا مزاج ہے ویسے بنانا پڑے گا. اب اہل بیت کا مزاج کیا ہے؟ جو مشہور و معروف ایک روایت، کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچ گئے. وہاں پر ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب جب کربلا کے میدان میں آ گئے تو امام حسین علیہ السلام ایک شخص کو جو ان کے صحابی میں تھا کہا کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ واپس. ارے کربلا کے اندر ویسے ہی کم لوگ ہیں، مولا ایک آدمی بڑھ گیا اس میں کیا کمی ہے؟ کہا کہ نہیں تم جاؤ. مولا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہارا قرضہ جو ہے کسی شخص کے اوپر ہے، تم جاؤ پہلے قرضہ ادا کرو اس کے بعد میرے ساتھ آؤ. یہ معیت اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ.
کتنی بڑی چیز ہے، اور اس چیز کو جو ہے اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو واقعی انسان جو ہے بہترین انسان بھی بن سکتا ہے اور آخرت میں اہل بیت کا ساتھی بن سکتا ہے۔ چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام، اماموں کی زندگی کے واقعات سے ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم امام کے ساتھ رہنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین، یاد رکھیں قرآن مجید کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل بیت سے زیادہ کون سچا ہے؟ چھٹے آقا ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر باتیں کرتے کرتے آگے گزر گئے، پیچھے کیا دیکھا کہ جو ساتھ میں جو ان کا امام کا ساتھی تھا اس کا ایک غلام پیچھے رہ گیا، کسی سے باتیں کرنے لگا، کچھ کام کر پیچھے رہ گیا، تو اس شخص نے اس کے ماں کے اوپر غلط الفاظ استعمال کیے غلام کے بارے میں اور کہا کہ چل جلدی کیوں آ نہیں رہا ہے۔ امام نے فرمایا تمہیں یہ اجازت کس نے دی کہ اس کی ماں کے بارے میں تم غلط الفاظ استعمال کرو؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ وہ گالی دی، ماں کی گالی دی اس کو، اس کے غلام کو۔ تو مولا وہ تو یہودی ہے، دوسرے مذہب والا ہے، لیکن ہر ایک مذہب کے اندر جو نکاح ہوتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم اس کو برا بولو؟ امام علیہ السلام نے اس کو وہاں سے دور کر دیا، آج سے ہمارا رشتہ اور تمہارا رشتہ دور، جدا۔ پوری زندگی امام علیہ السلام اس سے اپنے پاس نہیں بلایا اس کو اور اس سے رشتہ توڑ دیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہی بنے تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ جو عام الفاظ کے اندر جو ہم کہتے گالی بکنا ایک عام چیز ہے، لیکن ہمارا مقصد جو اس دنیا نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے۔ اہل بیت کا ساتھ کا مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت کا ساتھ کا مطلب ہے کہ اللہ کا ساتھی، اللہ کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، کیونکہ اہل بیت وہ دروازہ ہے، ہم دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں باب اللہ منہ یعطا، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر اہل بیت سے دور تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور جو اہل بیت سے قریب ہو گیا واقعا اس کے لیے یہی قریب ہونا اس کے لیے جنت ہے، بلکہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک شخص چھٹے آقا کی خدمت میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، امام علیہ السلام سے کہتا ہے مولا دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں۔ کتنا بڑا سوال امام سے، مولا دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں۔ امام نے فرمایا تم جنت میں ہو، مولا دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں۔ کہا کہ تم جنت میں ہو، مولا وہ کیسے؟ ہمارے ساتھ رہنا یہ جنت ہی ہے، اس کے علاوہ جنت ہی کیا چیز ہے؟ اگر ہم اہل بیت کی معیت میں آ گئے تو یہ جنت سے بڑھ کر چیز ہے۔ جنت یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ عزیزان محترم، یہ جناب فضہ نے ہمیں بتایا۔ کون ہے جناب فضہ؟ کنیز، جو ایک حکومت کو چھوڑ کر، اپنے الفاظ میں کہ حکومت کو لات مار کر جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کی کنیزی اختیار کرنا زیادہ پسند فرمائیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام کے بڑے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود، بہت بڑے صحابی ہے، ایک مرتبہ گزر رہے ہیں کہ دیکھا کہ جناب فضہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں سے کچھ کوڑا کچرا باہر پھینکنے کے لیے آئی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کو سوجا، کہہ رہے ہیں کہ اے فضہ تم نے تو جنت کما لی۔ جناب فضہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہاں تم تو جنت ہی بن گئی۔ کہا کون سی جنت، کیسی جنت، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اتنے بڑے ہو کر آپ جنت کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو جناب عبداللہ ابن مسعود جو اتنے بڑے صحابی، جو قرآن مجید کے بہترین تلاوت کرنے والے، کہا کہ فضہ میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی جو غصے میں آنے والی ہو، اور تو مجھ پر غصے ہو گئے، کیسی جنت، کیا بات کر رہی ہو؟ کہا کہ ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ کیسی جنت؟ کہا کہ تم تو
فاطمہ کی کنیز ہو، علی کے گھر میں کام کر رہی ہو، حسنین علیہ السلام خدمت انجام دے رہی ہو، تم تو جنتی ہو گئی. کہا کہ تمہارے لیے جنت منت ہوگی، حور و غلمان اور جنت کی نہریں تمہارے لیے ہوگی، میرے لیے جنت وہی ہے جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو. جس گھر میں علی و فاطمہ حسنین ہے یہی میرے لیے جنت ہے. تو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، امام نے یہی بتایا، چھٹے آقا نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو ہمارے ساتھ رہنا ہی تمہارے لیے جنت ہے. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ طرز زندگی ہمیں اپنانا چاہیے، اور یہی چیز جو ہے ہمیں یہاں بھی کامیاب بناتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. اگر ہم اس طریقے سے واقعات کی طرف اور مثالیں کی طرف غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہمیں بہت بڑی کامیابی نصیب کرتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مادی چیز کبھی تھوڑی بہت نکل جائے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کامیابی رہتی ہے. اور ہمارے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں زیادہ حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں زندہ رہنے کے لیے، عمل انجام دینے کے لیے، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر رہنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، آخرت کو چھوڑ دیں. کیونکہ آخرت اگر دنیا کا مقابلہ کیا جائے تو روایت کے اندر ملتا ہے کہ آخرت قرآن مجید کیا ہم فیہا خالدون ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا جو ہے وہ جس طریقے سے پورا سمندر بہ رہا ہو، اس میں ایک سوئی لیا جائے اور سوئی کو دریا کے اندر فقط لگا کے باہر نکال دیا جائے تو اس کے اوپر جو قطرہ کا قطرہ جو کتنا چھوٹا سا رہتا ہے وہ دنیا ہے، اور پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے. تو ہمارے لیے زندگی آخرت کے لیے جو ہے وہی ہمارے لیے ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے یہاں پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، لیکن آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے درس دیتے گئے. دیکھیں کربلا کے میدان کے اندر بھی کچھ لوگ جو اہل بیت تھا امام حسین کے جو ساتھ آئے، 2-3 مثالیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ربط مسائل. ایک ہے شب عاشور، امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں 2 بھائی آتے ہیں تاریخ میں، جن کا نام ہے کرش اور ساقط یا ایسے کچھ نام ہے. 2 بھائی شب عاشور مولا حسین کے ساتھ آئے. ہمارے وہاں تو فقط یہ مشہور ہے کربلا کے میدان میں جناب حور آئے. عزیزان محترم، ان کے علاوہ اور بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام خدمت میں آئے. امام حسین جب خطبہ دے رہے تھے شب عاشور کا، ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا فرزند رسول، آپ پر سلام ہو. علیکم السلام، آپ ہیں کون؟ اس غریب دیار کے اندر آپ ہمیں سلام کر رہے ہیں. کہا کہ ہم دونوں بھائی زہیر تغلبی کے دونوں فرزند ہیں، کہ آپ کے بابا کے ساتھ ہم تھے، آپ کے بھائی کے ساتھ تھے، ہمیں معلوم ہوا تو ہم آپ کے خدمت کے اندر آپ کے ساتھ ہونے کے لیے پہنچے ہیں. وہ بھی زندہ رہ سکتے تھے، نہیں معلوم ہے چھوڑو کیا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ امام گر گئے ہیں. آئے شب عاشور پہنچے، اور وہی دونوں بھائی صبح عاشور پہلے ظالموں کے حملے کے اندر شہید ہو گئے. مختصر وقت کے اندر جنت کما لی، اہل بیت کے معیت میں آ گئے، حسین کے ساتھی بن گئے. اور کچھ لوگ یہ بھی تھے کہ مدینے سے جب امام حسین صاحب روانہ ہوئے بہت سارے لوگ تھے، کچھ لوگ اونٹ لے کر آئے تھے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حسین کے ساتھ جا رہے. کیوں جا رہے ہو؟ ارے حسین کی اور یہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، مال غنیمت ملے گا. مال کے چکر، مال غنیمت. امام حسین راستے میں بتاتے گئے کہ لوگوں ہم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ہم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تب آہستہ آہستہ بہت سے لوگ جو ہے وہاں سے کم ہوتے گئے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ یہ کام بھول کے آیا ہوں، مجھے زندگی یہ کام کرنا ہے.
بہت سے چھٹتے گئے، پھر کربلا میں پہنچے تو چند افراد جو مشہور ہے 72 افراد۔ دوسری ایک مثال جو کربلا کے میدان میں اس وقت پہنچے، یہ شہید ابو الحفوات بصری، یہ وہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تب عصر عاشور ہو چکا تھا، یعنی تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے، مولا حسین بھی شہید ہو چکے تھے۔ کربلا میں پہنچے، ایک مرتبہ دیکھنے لگے ہے کیا چیز، یہ کس کے لاشیں پڑے ہیں، یہ کون شہید ہے، کس کے جنازے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا اور دشمن کی طرف سے شادیانے بج رہے ہیں، نقارے بج رہے ہیں، دشمن کی طرف سے مال غنیمت لوٹنے کے اندر مشغول ہے۔ جو شہداء کے سر تھے وہ نو کے نیزہ کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور اچانک دیکھا کہ کوئی شخص تلوار لے کر دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ دشمن جو عمر سعد کی فوج سے مرنے لگے، عمر سعد ملعون نے ایک مرتبہ حکم دیا، یہ کون ہے، ابھی تو ہم لوگ سب کو قتل کر چکے، اب کون باقی ہے، کون زندہ ہے؟ کہا کوئی شخص آیا ہے، حسین کا ساتھی آیا ہے، حسین کے چاہنے والا آیا ہے اور تلوار سے سب کو مار رہا ہے۔ کہا ایک ساتھ سب ٹوٹ پڑو، سب ٹوٹ پڑے۔ ابو الحفوات بصری آخر وقت میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ معیت اہل بیت کا ساتھی، یعنی انسان کے اندر اگر یہ جذبہ ہو کہ اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو نہ پھر وہ موت سے ڈرتا ہے نہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہے۔ ہاں زاداروں، کربلا کے میدان میں جو ہمیں درس ملتا ہے، واقعاً لوگوں نے اپنی جو لازمی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا، لیکن حسین کے ساتھی بن گئے۔ کربلا فطرت سے اٹھ کر کربلا ہے۔ ہر ایک ماں چاہتی ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرے، یہ فطری چیز ہے، ہر چیز سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، لیکن کربلا اس فطرت سے اوپر اٹھ کر ہے۔ کبھی شب عاشور کی طرف اگر ہم نظر کریں تو ہمیں دکھتا ہے کہ جوان لال علی اکبر کی ماں کبھی اپنے فرزند کو سجا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے لال مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کرنا۔ کبھی جناب قاسم کی ماں کہہ رہی ہے کہ میرے لال ارے تیرے بابا نہیں ہے تو کیا ہوا، تو ہے، اپنے آقا کے اوپر اپنی قربانی پیش کرنا۔ ہاں زادارو، جناب زینب اپنے دونوں فرزندوں کو بلا کر کہہ رہی ہے کہ میرے فرزندوں، ارے جب تم نہر کے کنارے پہنچ جانا، پانی نہ پینا، فاطمہ کے فرزند کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسا ہے۔ کہا ماں اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے، ہاں بچوں یاد رکھنا عمر سعد ملے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ فطرت سے اٹھ کر کربلا ہے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا، جب شب عاشور، چھوٹے بچے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن ماں نے اس بچے کو بھی آمادہ کیا، میرے لال تو چل کے نہیں جا سکتا، میرے لال تو چل کے نہیں جا سکتا، میں فاطمہ کو کیا قربانی پیش کروں گی۔ ہاں زادارو، یہ کربلا ہے کہ حسین کے ساتھ ہونے میں ہر ایک فخر محسوس کر رہا ہے، لیکن ہاں وہ وقت بھی آ گیا، روز عاشور آ گیا، وہ قیامت کی گھڑی منزل آ گئی۔ سب سے پہلے دشمن کی طرف سے جب تیروں کی بوچھار ہونے لگی، ہازادارو ایک ہی وار میں یہ 72 شہداء میں سے صبح عاشور 40 شہداء اسی نماز پڑھتے پڑھتے زمین پر آ گئے، اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، ایک ایک کر کے اصحاب جاتے ہیں، اصحاب کے بعد اقربا جاتے ہیں۔ ہازادارو، وہ وقت بھی آ گیا جب امام حسین دامن کو جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو گئے، اے میرے معبود اب قربانی کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث
یغیثنا. ایک مرتبہ خیمے کے اندر سے کوہرام برپا ہوا, آواز رونے کی آنے لگی. حسین مڑ کر واپس آئے. اے بہن زینب, ابھی تو حسین زندہ ہے, ارے رونے کا کیا سبب ہے؟ اے بھیا, جیسے آپ نے آواز بلند کی, ارے یہ لال علی اصغر, ارے اپنے کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے. کہا کہ ہاں میرے لال کو لاؤ, یہ بھی حجت خدا ہے. ہاں دارو, جناب مولا حسین ایک مرتبہ لے کر چلے, لیکن جناب ام رباب نے کہا اے میرے سرتاج, اے میرے آقا, تھوڑی دیر میرے گود میں دے دیجئے. جناب ام لیلا نہیں معلوم کس دل سے بچے کو پیار کیا ہوگا, اب میرا بچہ واپس نہیں آئے گا. ہازادارو, جب یہ پیار کیا اور واپس دے دیا اور کان میں کچھ کا نہیں معلوم کیا کہا. ذاکرین بیان کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہا ہو اے میرے لال, تیرے بابا کے جسم کے اوپر کوئی تیر نہ لگنے پائے, اے میرے لال. اسی لیے تو جب حرملا کا تیر چلا, علی اصغر نے اچھل کر اپنے گلے پر تیر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها. اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں, اے میرے معبود, ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما, اس مختصر مجلس کو قبول فرما. اے میرے اللہ, اس کا اجر و ثواب مرحوم عابد بھائی اور تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کے ارسال فرما. اے میرے اللہ, اے میرے معبود, ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. اے میرے اللہ, تیری رحمت نعمت برکت ہم سب پر نازل فرما. اے میرے معبود, یہ وبا بیماری جو ہلاک کرنے والی ہے, میرے اللہ تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما. اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں, اے خدا تیری بہترین رحمت ہم سب پر نازل فرما, ہمارے مرحومین پر نازل فرما. اے خدا دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. اے میرے معبود, محمد و آل محمد کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رہنا نصیب فرما, شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اے خدا تیری آخری حجت وقت امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ توحید کی بات فرما کر مرحوم. જન્નતની ચાવીઓ તરફથી આપણી ખિદમતમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. જન્નતની ચાવીઓ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને બીજાને શેર કરો, જેથી તમે પણ સવાબના અંદર ભાગીદાર થઈ શકો. તમામ સાંભળનારાઓ જોનારાઓને અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા સલામત રાખે અને આપણા તમામ મરહુમીનને જન્નતમાં બુલંદ દરજ્જા અતા ફરમાવે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.